پھل فروٹ پیدا کیا ہمیں دکھانے کے لیے. اگر اللہ یہ فروٹ پیدا نہ کرتا اور قرآن میں ذکر ہوتا کہ جنت میں جو ہے نا سیب ہوں گے، کیلے ہوں گے، کھجور ہوں گی، تو ہمیں کیا سمجھ میں، یہ ہم کہتے ہیں یہ کس بلا کا نام ہے. تو اللہ نے سمپل بھیجا ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جو اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے، ہمارے اندر نفس پیدا کیا، خواہشات کو پیدا کیا، اور دنیا سے کتنا لگاؤ ہو جاتا ہے، اللہ کو ہم بلا بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے اس لیے مادہ رکھا ہے کہ انسان کے دل میں لگاؤ ہو، اور یہ آخرت کا جب سوچے گا تو آخرت میں بھی جیسے دنیا میں اللہ نے، آخرت میں بھی اللہ بادشاہی دے گا. ہر شخص اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، اور اللہ اپنی صفات دے گا. یوسف علیہ السلام کی طرح حسن دے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام والا اخلاق دے گا، اور داؤد علیہ السلام کی جیسی زبان دے گا اللہ، یعنی تاثیر اس کی. کیونکہ داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھا کرتے تھے تو آسمان پہ اڑنے والے پرندے بھی یوں رک جاتے تھے، کلام کو سنتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان ہے، ایسی خوبصورت آواز. تو اللہ ایسی جو نا آواز دے گا جنت میں ہر انسان کو، ہر انسان وہاں برابر ہوگا. ایک ساتھی آیا، اس دن کہنے لگا کہ ماں باپ بھی ہوں گے. میں نے کہا جنت میں ماں باپ تو ہوں گے لیکن سب برابر ہوں گے، ہم برابر ہوں گے، ہم عمر ہوں گے سب جنت میں. جنت میں سب کی عمر 33 سال ہوگی غالباً، سب کی، چاہے وہ میرا ابا ہو یا میرا دادا ہو یا میرا پردادا ہو، سب ایک ہی، وہاں سب جوان رہیں گے، سدا بہار جوانی ہوگی. وہ منوں کے حساب سے تو ایک ٹائم کا کھانا ہوگا. یہاں تو پیشاب آتے، وہاں پیشاب نہیں ہے گا. انسان کھانا کھایا ڈکار مارا ہضم فوراً. اور جو انعامات ہیں یعنی اللہ حور دے گا. حوروں کی تعریف زیادہ کرنی چاہیے، نوجوان بیٹے پھر جذبہ بنتا ہے نا. خدا کی قسم سے اللہ نے سب چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا، اپنے بندے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. یہ دنیا میں عورت کا آنا یہ تو ایک محض ایک بتانے کے لیے کہ جنت میں حور ملے گی. یعنی اس عورت سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، دنیا کی عورت سے. حالانکہ حیض اس کو آتا ہے، ناک صاف نہ کرے تو گندگی ہوگی، بالوں میں تیل نہ لگائیں، کنگھی نہیں کریں تو جوؤں سے بھر جائے، بدبو آنے لگے. ماں کے روپ میں تب بھی عظیم ہے، بہن کے روپ میں وہ تب بھی عظیم ہے، بیوی کے روپ میں وہ تب بھی عظیم ہے، بیٹی کے روپ میں وہ تب بھی عظیم ہے. لیکن اللہ نے محبت پیدا کی ہے. اور جنت کی جو حور ہوگی، اگر وہ کسی قبرستان میں چلے جائے، صرف چلی جائے قبرستان میں، سارے مردہ خود اس کے روب سے ہی سارے جو نا اس کی خوبصورتی سے قبرستان سے مردے بھی زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں. پوری دنیا کے اندر سورج کو چھپا دو، اندھیرا جیسا رات کا ٹائم اندھیرا ہے، ابھی بھی ہلکی ہلکی جو روشنی پڑتی ہے وہ چاندنی کی ہوتی ہے، چاند کی ہوتی ہے. چاند کو بھی ہٹا دو، سورج کو بھی ہٹا دو، اس جنت کے حور صرف ایک سوت اپنی انگلی دکھا دے، پوری کائنات خوشبو وہ ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، اور معطر ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی پوری کائنات. صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا. یعنی یہ سی اللہ نے خوبصورتی دی ہے. جب وہ پانی پیے گی تو پانی پیتا ہوا بھی جو نا گلے سے نیچے اترتا ہوا بھی نظر آئے گا. اس کا دل اللہ نے ایسے بنایا کہ اس دل کے اندر جو اپنے شوہر کے لیے محبت ہوگی وہ بھی نظر آئے گی کہ اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے. اکثر یہ جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا، ماڈل ٹائپ کے جو ماڈلنگ کرتے ہیں، ایک خاتون جب ملبوسات پہنتی ہے تو ایسے سوٹوں میں ملبوس ہوتی ہے کہ وہ جب کھڑی ہوتی ہے، ایک مثال کے طور پہ جنت کی حور کھڑی یہاں ہے اور اس کے کپڑے اس طرح ہوں گے کہ یہاں سے وہ 1 میل سے بھی دور اس کا جب چلے گی تو کھچتا وہی مارا ہوا. ایک ہی بدن پہ 7 جوڑے پہنے ہوں گے. آپ دیکھو گے تو آپ کے سامنے فوراً رنگ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اگر کسی زندہ شخص نے اس حور کو صرف دیکھا، اس کا دل پھٹ جائے گا، وہ حسن برداشت نہیں کر سکے گا، فوراً مر جائے گا. زندہ مر جائے گا، وہ مردے زندہ ہو جائیں گے. یعنی اللہ ایسی حوریں دے گا. اور ذاکر کو تو اللہ کتنے دے گا یہ تو نہیں پوچھو. اب اس حور کی قیمت کیا ہے؟ بہت آسان ہے. جو شخص رات کو تہجد میں صرف 2 رکعت پڑھے، اس کو اسی ٹائم اس کا حور سے نکاح ہو جاتا ہے، اور وہاں جنت میں بیٹھ کے انتظار کرتی ہے. یہاں والی کو تو ڈولی میں اٹھا کر لانا پڑتا ہے، وہ جنت پہلے سے بن رہی ہے. جیسے انسان یہاں پہ عمل کرتے ہیں، وہاں جنت میں لگ رہا ہوتا ہے. 10 مرتبہ جس نے سورۃ اخلاص پڑھا، اللہ پاک اس کو جنت میں محل دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟
ایک مثال بتا رہا ہوں، ایک رواج بن چکا ہے، میرے گھر میں سے اللہ نہ کرے، اللہ سب کو لمبی عمر دے، کسی کا فوتگی ہو جاتی ہے تو مجھے لوگ آ کے مشورہ بھی دیں گے اور میرا خود بھی دل جائے گا کہ میں صدقات کر دوں، خیرات کر دوں، دیکھے کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں. کیوں؟ رشتہ دار یہ کہیں گے کہ پلار پر سے خیرات ہو، ورنہ 100 باتیں سننے کو پڑے گی. اللہ کے بندے خیرات کر بھی لیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ اجر تو بہت ملے گا، لیکن جب 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے جنت میں محل ملے گا. اب وہ پیسے خرچ کرنے کے بجائے بیٹھ جانا ذکر پہ، کر ہدیہ کرتا رہے، یہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں وہ نہیں نا کہ مجھے کوئی دیکھ سکے کہ میں یہ کر رہا ہوں. 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے پہ اللہ جنت میں محل. اصل باتوں سے بات نکل جاتی، بات کرنے کا مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن وہ بات سے بات نکل آئی. مقصد یہ ہے کہ جنت میں جیسے بات چل رہی ہے کہ یہاں پہ ہم جو عمل کرتے ہیں فوراً وہاں کام ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کسی شخص نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا، وہاں فوراً اس کا ایک محل تیار ہو گیا، فوراً. پھر 10 پڑھا، پھر ایک محل اور تیار ہو گیا. 2 رکعت تہجد پڑھی، فوراً حور کیسے نکاح ہو گئی، وہ بیٹھ گئی محل کے اندر انتظار میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دنیا میں عورت اپنے شوہر کو باتیں سناتی ہے تو جنت کی حور اس ٹائم پہ کہتی ہے کم بخت تو اس کو کیوں سنا رہی ہے، تو ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنے والے تو میرا مہمان ہے، میرا شوہر ہے. اس ٹائم حور اوپر سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے. جب دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر سے بد کلامی کرتی بلا وجہ، ایک تو محبت میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تو صحیح ہے، ایک تو ویسی کسی کی ہوتی، اللہ ہم سب کو نیک، ہماری بیگموں کو نیک بنا دیں. ایک بات کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس ٹائم پہ وہ جنت کی حور کہتی ہے اے بدبخت تو اس سے کیوں بحث کر رہی ہے، تو میرے پاس آنے والا ہے، یہ تو میرا شوہر ہے. اب جتنی ہم تہجد پڑھتے جائیں گے اتنی جنت میں بیگمیں زیادہ ہوتی جائیں گی. عمل اختیار کرنا اب ہمارا کام ہے، نکاح کرنا ہمارا ہے. جہاں پڑا فوراً نکاح ہو گیا، جنت میں حور انتظار کر رہی ہے. اور وہ حور ایسی ہے کہ مشک اور عنبر سے بنی ہوئی ہے. قرآن کے اندر اللہ فرماتے کہ اس کو نہ جنس نہ انس نہ کسی نے چھوا نہ کسی نے دیکھا، ایسی پاکیزہ عورت. ہماری عورتوں کو تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے نا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ چھوٹی بچی گلی میں گھوم رہی ہے تو محلے والے بھی جانتے ہیں. ہمارے سامنے محلے میں کتنی بچیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، کل کو وہ بھی تو کسی کی بیگم بنیں گی نا. یعنی ہم نے دیکھ لیا اس کو بچپن میں. تو جنت کی جو حور کا جو قرآن کے اندر ذکر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ جنات نے دیکھا، نہ فرشتوں نے، کسی نے نہیں دیکھا. یعنی یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک مادہ رکھے، مرد کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میری بیگم کو کوئی نہ دیکھے، کیونکہ وہ اس سے یہ، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. کس کی علامت ہوتی ہے؟ محبت. تو اسی طریقے سے اللہ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا سسٹم بنایا؟ اللہ نے وہاں سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا، اور یہ بتا دیا کہ ویسی حور ہوگی کہ جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، زندگی بہت مختصر ہے. ہم سب دنیا میں آزمائش امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم دنیا داری بھی کریں، دنیا داری کوئی کسی سے منع نہیں ہے، لیکن دنیا داری کے چکر میں اپنے رب کو بلا نہ بیٹھیں، اپنے دین سے دور نہ ہو جائیں. بتاؤ، اصل میں جب نعتوں کی محفل چلتی ہے تو تھوڑی بیٹری چارج ہو جاتی ہیں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ لمبا ہو گیا. مراد بھائی نے اور شرافت بھائی نے جو نا نعتیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ سے دل کو ہمارے کتنی خوشی ملی، سکون ملا، دل میں وہ جذبہ پیدا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عقیدت کا جذبہ اور بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مجھے بتاؤ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو محبت ہے نا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بند کر دو اس کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات گھر میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انبیاء پہ اللہ نے تہجد کی نماز فرض کی ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، ایسی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے تھے. اور جگہ اتنی چھوٹی، اتنا چھوٹا کمرہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو یوں کر دیتی تھی.
جب آپ علیہ السلام قیام میں کھڑے ہوتے تو پاؤں سیدھے کر دیتے. اب اندازہ لگا لو کہ کمرہ کتنا کمرہ ہوگا. کیا آپ علیہ السلام سجدے میں جا رہے ہیں اور پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں. اماں جان نے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہو، پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ آپ امام الانبیاء ہو، نبیوں کے امام، جناتوں کے نبی، پوری کائنات کے نبی اور نبیوں کے بھی نبی. اللہ، اس کے اندر ایک نقطہ ہے، نقطے پہ غور کریں. محبت کیا ہوتی ہے اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے. ہم یہ تکیہ کلام ہے ہمارا. کوئی پوچھتے طبیعت کیسی؟ شکر الحمدللہ، یہ تکیہ کلام ہے. اصل شکر کیا ہے؟ یہ ہے فرمایا جس رب نے مجھے اتنے اعزاز سے نوازے میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. جب بھی تو میں شکر ادا کروں، نماز پڑھوں. یعنی آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ شکر گزاری، اصل جو کمال کی شکر گزاری ہے وہ عبادت ہے. کیا ہے؟ ایک انسان پہ حال آتے اللہ کی محبت میں تو وہ کھڑا نہیں رہے گا، لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا، وہ فوراً سجدے میں چلا جائے گا، نماز میں تلاوت میں چلا جائے گا، شکرانے کے طور پہ اس کے اور قریب ہو جائے گا، عبادت میں چلا جائے گا. وہ ہم بھی جب عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم بھی یہ سوچیں کہ آپ علیہ السلام کے احسانات اس امت پہ کتنے ہیں. یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات یوں ہے، مہربانی کے طور پہ درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو جذباتی کوئی نہیں سمجھنا، نہ کوئی تنقید سمجھنا، کچھ نہیں سمجھنا، درد دل بیان کر رہا ہوں اپنا. بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے تو معذرت خواہ پہلے سے ہی، بس ایک دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی ہے. عاشق کیا ہے؟ عاشق کیا میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا پابند ہوں کہ نہیں زبان کا عاشق ہوں؟ دیکھو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ زبان کا عاشق ہونا یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. ایک دفعہ ریمنڈ کے اندر مولانا جنشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کی ذات علی سے ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا بیان سننے کے دوران پھر مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا، بولا یہ تم سب کی زبانوں پہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، سب کی زبانوں پہ ہے، حقیقت تمہارے دل میں نہیں ہے. تمہارا دل وہی کرتے ہے کہ سب چیز مال سے ہوتی ہے، ہر چیز مال سے ہوتا ہے. مولانا جمشید رحمۃ اللہ نے کچھ نہیں کہا، ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے فرمایا حاجی صاحب کم سے کم جو مجمع بیٹھا ہے یہ زبان سے تو کہہ رہے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے. ریونڈ سے باہر نکلو مارکیٹ میں، سب کسی کے زبان پہ یہ الفاظ بھی نہیں ہے. کم سے کم زبان پہ تو مقصد یہ ہے کہ کم سے کم ہماری زبان پہ تو ہے نا کہ اللہ آپ علیہ السلام کی نعت سن کے ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے. کم سے کم زبان پہ یہ بھی شکر ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کر رہے ہیں. ہم سوچیں ذرا کہ آپ علیہ السلام کی شفقت کتنی ہے اس امت پہ. آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، چھوٹے سے بچے جب دائی اٹھاتی ہے، آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. اس ادا کو دیکھتے ہوئے جب دائی اٹھاتی ہے کہ کیا بچہ بول رہا ہے، کیا آج تک تو ایسا بچہ دیکھا نہیں ہے. جو خوبصورت پیدا ہوا تو خوشبو آ گئی. بچے پیدا ہوتے ہیں نا، غلاظت ہوتی ہے نا، صاف کرنا پڑتا ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اللہ، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب دائی نے اٹھایا اور کان کے ساتھ لگایا تو آپ علیہ السلام کی زبان پہ بھی اس وقت بھی یہی الفاظ تھے. کیا تھے؟ اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. کیا فرمایا؟ میں نے پہلے بتایا کہ درد دل بیان کر رہا ہوں. میں اپنے باپ کا احسان مانتا ہوں، اپنے دادے کا خاندان کا احسان مانتا ہوں، میں نبی علیہ السلام کا احسان کیوں نہیں مانتا؟ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی دوست مجھ پر احسان کرتے ہیں، اس کو تو ہم یاد کرتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کے احسانات کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے.
اللہ کے بندے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بھیجنا ہوتا تو ہم پیدا نہ کیے جاتے. میرا وجود میرے نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے. یہ پوری کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. بلکہ کافر جو پیدا ہوئے اور کافروں کو جو رزق مل رہے ہیں، کافر جو محلات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. چاند کی چاندنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. سورج کی تپش، سورج کی روشنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. سمندروں کی طغیانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. ہواؤں کا چلنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. یہ موسموں کا بدلنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. مجھے قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی. کوئی دوست، کوئی عزیز و اقارب، کوئی رشتہ دار، کوئی باپ، کوئی دادا، کوئی نانا احسان کر لے تو اس کو مانتے کہ میرے فلاں نے احسان کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کیا فرمائے، یا اللہ میری امت کو ہدایت دے دے اور مغفرت کر دے. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے. جب مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو امت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ قوم کے بارے میں. اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے فرمایا. بچے اللہ نے زبان بولنا شروع کر دیا. بچے نے گود کے اندر بچہ ہے. جب لوگ الزام لگاتے ہیں کہ تم تو غیر شادی شدہ ہو، یہ بچہ کہاں سے آیا، وہ زبان پہ ہاتھ رکھ دیتی. یعنی روزہ ہے، اس ٹائم روزے میں بات کرنا نہیں منع ہوتا تھا. تو لوگ تانے دیتے تھے کہ اچھا ایک تو بغیر شادی کے بچہ آیا اور دوسرا یہ کہ زبان پہ انگلی رکھ دی کہ میرا روزہ ہے. تو وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا. فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی وہاں نبی اپنی ماں کی صفائی بیان کر رہے ہیں، وہاں تو میرا اور آپ کا آقا اپنی امت کا غم کر رہے ہیں. یہ تو غور کر لیں یار، ہمارا وجود نہیں ہے. اگر ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں، ہم کسی کے احسان کو مانتے ہیں، میرا وجود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا تو میں کیسے پیدا ہوتا؟ میرے ماں باپ کیسے پیدا ہوتے؟ اللہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کرتے. اللہ تو نبوت کا سلسلہ ہی نہیں چلا، دنیا نہیں بناتے، نہ جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. خدا کی قسم سے پوری کائنات کے اندر جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جتنے مخلوقات کو پیدا کیے، وہ نبی علیہ السلام کی برکت سے پیدا کیا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ہی سے محبت کی، وہ میرا محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. یعنی پوری کائنات بنانا کس کا صدقہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور پھر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات تو مانے نا. یہ تو بچپن کے احسانات ہیں. قیامت کے روز ہر نبی کی زبان پہ کیا ہوگا؟ یا رب. ایک ہی نبی ہوگا جس کی زبان پہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا کہ یا رب مجھے معاف کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے اہلیہ کو، میرے والدین کو، میرے بچوں کو امت کا غم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور تینوں بچپن میں لے لیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اپنے نبی کی ہر ایک دعا ایسی ضرور قبول کرتا ہے کہ جو مانگے وہ دے دیتا ہے اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دی. یا رسول اللہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے ابراہیم کو زندہ کر لے. جب نبی علیہ السلام کا بچہ فوت ہوا، اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی دعا کر لو کہ بچہ اللہ زندہ کر دے. حالانکہ ایسا ہے کہ اس امت کے اندر ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جن کے بچہ اللہ نے زندہ کیے، لیکن وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں. اور جب اہلیہ کے کہے تو کیا فرمایا؟ فرمایا وہ دعا میں قیامت کے روز مانگوں گا اپنی امت کے لیے. کس کے لیے مانگوں گا؟ تو ہم احسان فراموش بنے. میں کسی پر احسان کرتا ہوں تو سامنے والا میرے احسان کو یاد رکھتا ہے. میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو کائنات بنانے کی وجہ ہے، جب نظم پڑھی، سب سے پہلے معشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. میرے پیارو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کون کون سی شفقتیں اور کون کون سے احسانات، اس امت پر کتنے احسانات ہیں. آج ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی نہیں ہے. اگر محبت ہوتی نا تو ہمارے اندر تابعداری ہوتی.
اللہ کرے ہم سب کا یہاں پہ جو نا جذبہ پڑھیں اور ہمارے ساتھی کو اللہ جذبہ دے ان کی زبانوں کے اندر وہ درد پیدا کریں کہ جب نعتیں پڑھیں ہمارے سامنے تو ہمارے پورے جسم کانپ اٹھیں، اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے ایمانوں کو اور تازہ کرے اور عشق کو محبت کو اور تازہ کرے۔ اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ناانصافی کا معاملہ کیا۔ یہ پچھلے 2-3 ختم خواجگان پہلے ایک بات کی تھی، وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پس پش ڈال دیا ہے۔ میرے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، میں اپنے دادے کے طریقے پہ چلتا ہوں، یہ میرے خاندان کا رسم، اس رسم و رواج سے ساری تدفین، یہ سارے مراحل طے ہونے چاہیے۔ شادی کا مسئلہ آتا ہے، اس خاندانی رسم و رواج کے مطابق چلنا چاہیے مجھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے خاندان کے رسم و رواج پہ چلنا چاہیے۔ یار میں اپنے خاندان کو، دادا کو، نانا کو، رشتہ داروں کو، علاقے کو، تہذیب کو، اپنے علاقائی رسم و رواج کو اتنی ترجیح دیتا ہوں، میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو کیوں ترجیح نہیں دیتا ہوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ میرے نبی علیہ السلام کے سے محبت ہی نہیں، اور طریقے میرے سامنے اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ میرا دادے کے طریقے میرے سامنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میں دادے کے طریقے کو اپناؤں، میں محلے والوں کے طریقے کو اپناؤں، میں اپنے علاقائی اس کے طریقے کو اپناؤں۔ خدا را ایک ہماری فکر بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا ہم ثبوت دیں، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہو، صحابہ کے طریقے پہ ہو۔ کس کے طریقے پہ ہو؟ خدا کی قسم سے دنیا میں غم بھی ختم ہو جائیں گے، ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے۔ ایک سنت زندہ کرنے کا کتنا اجر ہے؟ 70 شہید۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بس مختصر سے اللہ پاک مجھے بھی سچا عاشق رسول بنائے۔ بھائی یہ مختصر سے درد دل بیان کیا، کسی ساتھی کو کوئی چیز ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ اس پہ، لیکن یہ کہ ہم خود بیچارہ تنہائی کے اندر سوچیں تو صحیح یار کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا چھوڑ کے جانی ہے میرے چندہ، دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ جو بھی بنا لے ہمیں کھینچ کے لے جایا جائے گا، خود نہیں جائیں گے تو کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ ہم چھپنا بھی چاہیں گے تو چھپ نہیں سکیں گے، بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو جانا تو ویسے ہی بھی ہے، تو اللہ کو راضی کر کے کیوں نہ جائیں؟ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم کہ جب آب کوثر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیش کر رہے ہوں گے، اپنی امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، وہاں ایک لوگ آئیں گے، کچھ فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بھی امتی ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، دنیا میں انہوں نے نام آپ کا لیا، نام آپ کے لیا کرتے تھے، کام اپنے کرتے تھے۔ مثال یوں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ نام کے ذریعے سے کام چلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہ قادریوں کا پتہ ہے نہ شاذلیوں کا پتہ ہے، نام کے ساتھ قادری لگا کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا نام لے کے دکان اپنی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ نہ بنے کہ جب نام آئے تو جھوم جائے اور جب کام آئے تو گھوم جائے۔ جب مٹھائیاں ہوں اور نام ہو، نعتوں کی محفل ہو اور مٹھائیاں تقسیم ہو یا لنگر چل رہے اور کھانے پینے چل رہے ہو، تو اس چکر میں ہم آ جائے کہ جھوم جائے، ہاں نام لیتے ہوئے جھوم جائے۔ اور جب نبی علیہ السلام کے کام کی باری ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام اس طریقے سے کیا تو ہم گھوم جائیں، پلٹ جائیں۔ ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا، وہاں کہا جائے گا کہ نام یہ نام لینے والے تھے، کام اپنا کرنے والے تھے۔ کتنی سخت بات ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ پاک ہمیں نام والا بھی بنائے اور کام والا بھی بنائے، کیونکہ میرے سونے محمد سے کسی کا نام خوبصورت ہے ہی نہیں۔ ہم اسی نام کی صدائیں تیز تیز بلند آواز سے پڑھتے رہے، ایمان ہوتا ہی ہے۔
لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی مفاد کے لیے صرف اور کام کے ٹائم پہ ہم گھوم رہے ہوں. یہ ایمان ہے. جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کلمہ پڑھا، ایمان فوراً باہر نکلے اور بلند آواز سے سب کے سامنے کہا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ مکے کی طرف سے لوگ آئے اور مار پیٹ شروع کر دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نیا نیا ایمان ہے، اس کو چھپائے رکھنا، کیونکہ اب لوگ ہمارے کم ہیں. غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرمایا ابھی اپنے ایمان کو جب ہم ہو جائیں گے پھر شو کرا دینا. فرمایا یا رسول اللہ کلمہ حق میں نے پڑھ لی ہو، میں چھپا کے رکھوں، یہ ہو نہیں سکتا. باہر نکل کے شوق تھا، صدا تھی، جیسے ایمان تھا، محبت تھی، عاشق تھے وہ. تو ہم بھی ایسے عاشق بنے کہ لوگوں کے سامنے دبا کے بولے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و کلاموں کو پیش کریں بغیر کسی خوف سے، بلکہ محبت سے، عشق اور عقیدت سے ہو. ہم ایسے بن جائیں. اور کام والے بھی سے کہ دنیا کٹتی ہے تو کٹ جائے، نبی نہ کٹیں. ہے کہ نہیں؟ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہو. اس پہ کمپرومائز ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، نو کمپرومائز. ہم اللہ پاک ہم سب کو ایسا ایمانی جذبہ عطا فرمائے. ایک فضیلت سنی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے روزانہ. کتنی مرتبہ؟ میں اپنے ساتھی فضیلت بتا رہا ہوں. جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کو موت اس وقت تک دے گا نہیں جب تک اس کو اپنا محل نہ دکھا دے. دنیا سے اللہ اس کو تب اٹھائے گا، اس کو پہلے اپنا محل دکھائے گا، جنت دکھائے گا کہ یہ تیرا مقام ہے، اب آ جائے گا. اور فرمایا جب ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود ہے مختصر سا، ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. اس کے 2 بازو ہوتے ہیں، بازو کے اندر 70 چہرے ہوتے ہیں اور 70 چہروں میں 70 زبانیں ہوتے ہیں، اور وہ بھی درود پڑھتے ہیں، ان کا بھی اللہ اجر دیتا ہے. اس ذکر کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی چیز ہے کیا؟ کر کے دیکھو تو صحیح، مزہ نہ ہے پھر کے نہ. یہ ذکر وہ شراب ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میخانے میں ساکی جو نا جام سے پلاتے ہیں، یا اللہ والے نظروں سے پلاتے ہیں. کس سے پلاتے ہیں؟ نظروں سے. وہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ختم کریں یا شروع؟ چلو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے سونے محمد کو اللہ نے کیسے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عشق اور محبت کی بات ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ایسے مالدار گھرانے کے تھے کہ روزانہ اس وقت 200 درہم کا سوٹ پہنتے تھے. کتنے درہم کا؟ روزانہ 200 درہم کا. اور ایسی اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب وہ راستے سے گزرتے تھے، گھروں کے اندر جو خواتین ہوتی تھی وہ بھی کہتی تھی کہ راستے سے مصعب بن عمیر گزر رہا ہے. اور یہ نہیں آج بوتل استعمال کی، لگائی خوشبو، وہ پھینک دی، دوسری منگا لی. سوٹ آج نیا سلوایا، پہنا، کل اور نیا، کل اور نیا، اس طرح زندگی گزری. ایک دن وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوا ہے اور یہ ارشاد، اور یہ کہہ رہا ہے کوئی میری طرح جو روزانہ 200 درہم کا سوٹ پہنتا ہو، روزانہ نئے نئے خوشبو پہنتا ہو، اس کے اتنے سارے نوکر ہوں، اتنے سارے چاکر ہو اس کے. اسی کے نوکر، اسی کے خادم میں سے ایک شخص اٹھا، کہا میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے. اگرچہ مال اس کے پاس نہیں ہے، دولت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے سردار ان کی جوتی میں بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں. تو یہ مال کی اکڑ ایسی ہوتی ہے. تو اکڑ آ گئی،
ہے یہ کون ہوگا، میں مالدار اتنا، میرے نوکر چاکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے راستہ طے کرتے، گھر والوں کو کسی کو نہیں بتایا، طے کرتے 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 آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اس شخص سے ملاقات کی جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت جو سنی، آپ علیہ السلام کو اللہ نے آواز ایسی دی جس نے سنی وہ سنتا ہی رہ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا حسن دیا جس نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ گیا۔ یہ ہے نظروں سے پلانا۔ بس وہ تلاوت سنتے سنتے اور دیکھتے گم ہو گیا، یوں بس دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کے بعد جب متوجہ ہوئے اور دیکھا، ان کو توجہ دی تو فرمایا آپ کا نام، بیٹھ گئے، یعنی وہ محمد کا ہی ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وقت گزارا، یہ صحبت کا اثر بھی ہے، کتنا مہینہ 1.5 مہینہ غالباً گزارا اس کے، اور گھر والے ڈھونڈ رہے کہ مصعب کدھر غائب ہو گیا۔ پھر جب وہاں سے اپنے گھر، فرمایا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اپنے والدین کو بھی ایمان کی دعوت دوں گا، اور وہ لیکن دل نہیں کر رہا جانے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کا دل کرے گا اٹھنے کا؟ کسی کا دل کرے گا صحبت سے؟ جس کو نبی علیہ السلام تو السلام کی، اللہ اکبر، وہ آنکھیں کتنی کمال کی ہے جس نے نبی علیہ السلام تو السلام کو دیکھا۔ تو وہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ چلتے چلتے، اور سفر بھی اتنا سفر تھا کہ ہفتہ 2 ہفتہ اونٹ پہ سوار ہو کے، کہ جب جیسے گھر پہنچا لوگوں نے دور سے دیکھا کہ مصعب آ گئے، مصعب آ گئے۔ وہاں سے اماں جان بھاگتے ہوئے آئی، گھر سے باہر نکلی، کہا میرا پیارا لخت جگر آ گیا۔ ابا بھاگتے ہوئے آیا، میرا پیارا دل کا ٹکڑا آ گیا۔ بچے آ گئے، میرے پیارے ابا جان آ گئے۔ بیگم بھاگتے ہوئے آئی، کہا میرا پیارا شوہر آ گیا۔ اب یہ گھر سے نکل کے بھی بھاگ رہے، جیسے ایک سین نہیں ہوتا کہ گم ہو گیا اور پھر جو گلے ملتے خوشی کے مارے، تو یہ سین، ماں بھی، یہ باپ بھی بھاگ رہے، بچے بھی بھاگ رہے، بیوی بھی بھاگ رہی ہے، جیسے گلے لپٹے ہیں، حال احوال پوچھنا شروع کیے، کہاں تھا کہاں نہیں تھا۔ فرمایا اماں جان ابا جان دنیا میں سب سے حسین آدمی سے ملنے گیا تھا، سب سے حسین، دنیا کا سب سے حسین شخص اس سے ملنے گیا تھا۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ابا جان اماں جان اسی پہ اپنا سب کچھ لوٹا چکا ہوں۔ فرمایا میں نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا ایمان، اپنا مذہب بھی لوٹا چکا ہوں۔ یہیں سے نفرت شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جو ماں باپ آئے تھے دوڑتے ہوئے، کوئی کہہ رہے میرا لخت جگر، کوئی کہہ رہے میرا دل کا ٹوٹا، بیگم کہہ رہی میرا پیارا شوہر، بچے کہے میرا پیارا ابا جان، یہی جو گلے لپٹ رہے ہیں بھی چوم رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جا تو میرا بیٹا نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے تو میرا شوہر نہیں، بچے کہتے ہیں تو ہمارا ابا جان نہیں، جا تم سے ہمارا واسطہ نہیں، بھی گھر بھی نہیں پہنچا، رخصت کر دیا۔ جب وہ رخصت کیا، جاتے جاتے پھر باپ نے بولا ادھر آ۔ جب قریب آئے، غلامی اس کو کہتے ہیں، اچھا یہ غلامی ہے۔ جب قریب آئے بلایا، کہ یہ تو نے سوٹ پہنا نا یہ بھی میرا ہے۔ باپ نے کہا یہ میری جاگیری ہے، میری ملکیت، اس کو بھی اتار، کپڑے بھی اتروا دیے۔ ستر چھپانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اب جا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اب کروں تو کیا کروں؟ گیا، اونٹ کے لیے گھاس جس کپڑے میں رکھتے تھے اسی کپڑے کو اٹھایا، اس سے 70 باندھا، اس اونٹ پہ سوار ہو کے فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور پھر اللہ نے مرتبہ اور مقام کیا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاشق رسول بنا دے۔ یہ کیفیت کی چیز ہے، یہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش ہوئے، اور پھر ایک وقت جب ہجرت کا وقت آیا مدینے کا، اور اللہ نے پھر کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایسی آواز دی، ایسے اللہ نے قرآن کا قاری بنایا تھا، اللہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر خود بچھاتے تھے، کہا مصعب بیٹھو اس پہ، اللہ نے ایسا مرتبہ دیا۔ اب مدینہ ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن پہلے رخصت کر دیا، کہا جاؤ وہاں مدینہ میں دعوت دینا شروع کر دو۔
آپ علیہ السلام بعد میں تشریف لے کر مدینہ گئے، وہاں قبیلے ثقیف کے بڑے بڑے جماعتوں سے غالباً ملاقاتیں کرنا شروع کر دی، بہت سے لوگ ایمان بھی لے کر آئے۔ اس کے کئی روز کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور پھر جب احد کا میدان آیا، کیا آیا؟ اللہ اکبر، احد کا میدان آیا، اسی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے احد کا پرچم دیا، یہ لو احد کا پرچم کس کو دیا؟ مصعب بن، کیونکہ جب جنگ لڑی جاتی تھی تو اس ہاتھ میں جھنڈے ہوتے تھے تاکہ پہچان ہو سکے کہ اپنا کون ہے اور دوسرا لشکر کون ہے، یہ ایک نشانی ہوتی تھی۔ وہاں وردی تو ہوتی نہیں تھی آج کل جیسے فوجیوں کی وردی ہوتی ہے، وردی تو کوئی بھی پہن کے آیا، تو جھنڈے ہوتے تھے۔ احد کا پرچم آپ علیہ السلام نے دیا، ایک وقت آیا کہ پرچم یوں ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہاتھ کٹا، جب ہاتھ کٹا دوسرے ہاتھ سے پرچم کو پکڑا، دوسرا ہاتھ کٹا، سینے میں پکڑ لیا، منہ سے پکڑ لیا، جب گردن کٹی شہید ہو گئے، جب جا کے پرچم گرا، ورنہ زندگی میں پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ جب لاشوں پہ آئے آپ علیہ السلام نے دیکھا، کا کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ وہ جس سے وہ سطر باندھ کے آیا تھا رومال جیسا، وہ اس کا کفن بنا، اور ایسے کفن بنا جب سر کو چھپایا جائے تو ٹانگیں نظر آئے، ٹانگوں کو چھپایا جائے تو سر نظر آئے۔ آج ہم کفن میں کتنے نخرے کرتے ہیں نا، کپڑا صحیح نہ دو، داس صحیح نہ دے، اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چہرہ ڈھک دو کپڑے سے، اور پاؤں پہ جو نا اذکر کے پتے ڈال دو، یہ مقام اللہ نے دیا۔ آج بھی جو میدان احد جاتے ہیں، جو جیسے بھائی نے حج اور عمرے کے متعلق ایک کلام پیش کیا، جو جاتے ہیں اور میدان احد گئے ہیں، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جو آج بھی قبر پہ گئے، آج تک کے خوشبو آ رہی اس قبر پہ، اور قیامت تک آتی رہے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دل کے اندر ایمان کی حرارت دے دے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر ایمان کی حرارت آ گئی نا، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے دنیا سب ختم۔ آج اگر مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے، میری بیگم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے ایک مثال کے طور پہ، یا میرا باپ کرتا ہے، میرا بھائی کرتا ہے، جب میں مر جاؤں گا یہی کہیں گے کہ جاؤ اس کو جلدی جلدی دفنا دو، ڈال دو مٹی میں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفنا کے آ جائیں گے۔ یہ محبت ہے۔ میں گھر کے اندر مر جاؤں تو میری لاش سے میری بیگم کو بھی نا خوف آئے گا، وہ بھی ڈرے گی، ایک کو فون کرے گی، دوسرے کو فون کرے گی۔ یہ محبت ہے، اور یہ محبت کی حقیقت ہے۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ انسان جب اللہ والا بنتا ہے تو اللہ خود پوچھتا بھی ہے، بتا کس حال میں مرنا چاہتا ہے۔ یہ باس کو اللہ بتا دیتے ہیں، پتہ چل جاتے کہ جانے والا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے۔ کوئی پسند کرتا ہے یا اللہ سجدے میں روح قبض کر لے، کوئی کیا۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے تو اس کو موت کی تمنا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ موت کی تمنا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی عشق کا وہ جام جس نے پی لیا نا ایک دفعہ، اصل جام تو یہ ہے، یہ جب جس نے پی لیا نا، پھر یہ دن بھر اس کو یہی کی تمنا ہوگی، اللہ جلدی بلا جلدی بلا جلدی بلا، کیونکہ تیرے سے بہتر دنیا تو نہیں ہے نا، یہ اللہ تیرے سے تو بہتر کوئی ہے نہیں، میں بہتر کے پاس کیوں نہ جاؤں۔ ہر شخص، یہ ایک فطرت ہے نا، انسان اعلیٰ چیز کو پسند کرتا ہے، تو یا اللہ اعلیٰ کے پاس کیوں نہ، یا اللہ تو مجھے بلا لے اپنے پاس۔ چلے بات بڑی طویل ہو گئی ہے، مقصد یہ کہ ہم ذکر کے لیے آئے میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ذکر کے لیے جو ہے نا، اپنے دل کے پیالوں کو خالی کر کے بیٹھے ہم، اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کے ہوئے کہ اللہ تو میرے دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرما، اور اپنے دل کو بالکل صاف کر کے، اور خدا کی قسم سے عاجز ہو کے بیٹھ جائیں، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں تجھ سے محبت کرنا بھی نہیں آتی، تو ہمیں سکھا دے، تو ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کو خود پیدا کر دے، ہمیں نہیں آتا یا اللہ، دنیا کے اندر اور بہت سے لوگوں کی محبت ہے، اللہ تو اپنی محبت پیدا کر دے، ساری گندگی اللہ میرے دل سے نکال دے، تو مجھے اپنا بنا دے، اس نیت سے۔ اور جب ہم ذکر کر رہے ہوں تو یہ ذہن میں یہ بھی ہو کہ بس میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذکر کریں گے خوبصورتی سے،
خوبصورت انداز میں ذکر کریں گے، وجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے.